ثنا ثنا اٹھو، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میرے ساتھ کچن میں چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہے، سونے دو مجھے، ثنا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور کروٹ بدل لی۔ ثنا اٹھ بھی جاؤ، ہینا نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ کیا مصیبت ہے، تم سونے کیوں نہیں دے رہی ہو؟ ایسی کیا آفت آ پڑی ہے جو تم اکیلے کچن میں نہیں جا سکتی؟ پہلے بھی تو اکیلے جاتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ثنا ہینا پر چڑھ دوڑی تھی، اسے اپنی نیند ٹوٹنے پر غصہ آ رہا تھا۔ میں کچن میں گئی تھی، مجھے لگا وہاں میرے علاوہ بھی کوئی ہے، میں نے دیوار پر کسی کا سایہ دیکھا، اس لیے میں بھاگ کر آ گئی، ہینا نے روحان سا لہجے میں ثنا کو بتایا۔ ہینا کے اس طرح بتانے پر ثنا کو اپنے رویے کا احساس ہوا۔ اس نے نرم لہجے میں ہینا سے کہا، چلو میرے ساتھ، بلکہ ٹھہرو، میں خود ہی فریج سے بوتل لے کر آتی ہوں۔ اس نے ہینا کو بوتل لا کر دی اور یہ کہتے ہوئے لیٹ گئی، اب مجھے مت جگانا۔ ثنا، ہینا 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا، ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو حیات تھے، گھر میں کل 4 افراد تھے۔ ان کا گھر 240 گز پر مشتمل تھا، جو کہ ان کے دادا کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ ایک گھر ان کے دادا کا تھا، جبکہ دوسرا گھر انہوں نے پڑوسی سے خرید کر اسی میں شامل کر لیا تھا۔ دادا والے گھر میں وہ لوگوں کی رہائش تھی، جبکہ خریدے گئے گھر میں ان کے والد نے درخت اور طرح طرح کے پھولدار پودے لگا رکھے تھے۔ کچھ درخت دادا نے اپنی زندگی میں لگائے تھے جو بتناور درخت بن گئے تھے۔ دادا کے بعد ابو ان درختوں اور پودوں کی دیکھ بھال کیا کرتے۔ اسی پلاٹ میں ابو کا کمرہ بھی تھا، جبکہ ثنا، ہینا اور ان کے بھائی کا کمرہ دادا والے گھر میں تھا۔ ثنا، ہینا خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئی تھی، جو کہ بے حد حسین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے بچپن ہی سے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، مگر ان کے ابو نے سب کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا، ابھی دونوں چھوٹی ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابو کی کزن جو رشتے میں چچا زاد بہن تھی، انہوں نے دونوں بہنوں کے لیے ابو سے ضد باندھ رکھی تھی۔ ثنا کے میٹر کرتے ہی انہوں نے اپنا پچھلا مطالبہ ابو کے سامنے رکھ دیا۔ اگر ان کے بیٹے کچھ لائق ہوتے تو ابو ان کے بارے میں مثبت انداز میں سوچتے، مگر ان کے دونوں بیٹے کچھ اچھی عادتوں کے مالک نہیں تھے۔ پھر ان کی تعلیم بھی واجبی سی تھی، پھر ان کے گھریلو حالات بھی اتنے اچھے تو نہ تھے۔ ابو نے بیٹیوں کو بہت نازوں سے پالا تھا، اور وہ ان کی شادی بھی ایسے گھرانے میں کرانا چاہتے تھے جہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ اپنی کزن کی ضد کو دیکھتے ہوئے ابو نے انہیں 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی ان کی مرضی سے کریں گے، وہ اپنی بیٹیوں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ ابو نے اپنی کزن سے کہا، میں نے اپنی بیٹیوں سے آپ کے بیٹوں کے بارے میں رائے لی تھی، انہوں نے صاف منع کر دیا، اسی لیے ہماری طرف سے معذرت ہے۔ ابو کی وہ کزن خاموش ہو گئی اور انہوں نے پھر اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی۔ یوں ان دونوں کی اس قصے سے جان چھوٹ گئی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کچھ دنوں سے ان دونوں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب کئی بار ایسا ہوا تو انہیں تشویش ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بالکل ایک جیسے ہوتے۔ اس دن ابو کے دوست کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے ابو کو فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا۔ بھائی گھر پر رک گئے تھے، ابو دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو چینج کرنے کے لیے میں اپنے روم میں، جبکہ ہینا واش روم چلی گئی۔ ثنا چینج کرنے کے بعد اپنی پہنی ہوئی شرٹ اٹھائی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کی شرٹ میں بہت سارے بلب جل رہے تھے۔ اس نے شرٹ کو قریب کر کے دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے شرٹ کو دور کیا تو بلب دوبارہ روشن ہو گئے، ایسے جیسے ڈاٹس والی بیل ہوتی ہیں۔ ثنا نے ڈا کر اپنی شرٹ وہیں پھینکی اور بدحواس ہو کر کمرے سے باہر بھاگی۔ اسے بدحواسی کے عالم میں دیکھ کر واش روم سے نکلتے ہینا چونک اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ ہینا کمرے میں اسے کمرے میں ہونے والا واقعہ ہینا کو بتایا۔ ہینا بولی، پتہ نہیں آج کل ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعہ کیوں ہونے لگے، یہی میں بھی سوچ رہی ہوں، چھوڑو ان باتوں کو، کمرے میں چلتے ہیں۔ ثنا نے ہینا سے کہا اور دونوں کمرے کی طرف چل پڑے۔ ایک رات وہ دونوں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ ثنا کو محسوس ہوا کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لیا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اسے لگا کہ کھڑکی سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر دیکھا تو اسے وہاں بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہینا نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ہینا کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ وہ چونک اٹھی، ضرور کوئی بات تھی۔ اس نے ہینا سے پوچھا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہینا نے رونے کے دوران بتایا کہ وہ سو رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ انتہائی بھیانک آنکھیں تھیں اس کی۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسی اثنا میں مجھے نیند آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ہم صحرا میں کھڑے ہیں اور بہت سارے اونٹوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم دونوں مدد کے لیے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، مگر وہاں ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی ہم ان سے نجات کے طریقے سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک اونٹ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ چلانے لگے۔ میرا ہاتھ ایک اونٹ نے اپنے منہ میں لے لیا۔ اس نے میرا ہاتھ چبانے ہی لگا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر پھر بھی اس کا دانت میرے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ یہ دیکھو، یہ کہہ کر ہینا نے اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا۔ میں اس کا ہاتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ واقعی اس کے ہاتھ پر زخم موجود تھا۔
اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا، فرق اتنا تھا میں زخمی ہونے سے بچ گئی۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، ایسے لگا کہ جیسے کہ ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس کسی شخص نے ثنا کو گردن سے دبوچ لیا ہے اور وہ دیواروں سے اس کی گردن کو رگڑ رہا ہے، جس سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک تو اسے ہیولا کی گردن دبوچنے کی تکلیف، دوسرے دیوار سے گھسیٹنے کی تکلیف۔ ایسا لگا کہ شاید آج زندگی کی آخری رات ہو۔ موت کے خوف سے بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، منہ سے غوں غوں کی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ قریب تھا کہ موت کے منہ میں چلی جاتی۔ اس کے منہ سے بے اختیار قرآنی آیات جاری ہو گئی، جس سے اس ہیولے کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑتے پڑتے بالکل معدوم ہو گئی۔ اس نے فوراً ہیرا کی طرف دیکھا تو وہ زیر لب قرآنی آیات کا ورد کر کے حسار کھینچ رہی تھی۔ اس نے ممنوع نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے وہ سب بتایا جو میرے ساتھ پیش آیا، جسے سن کر وہ کافی خوف زدہ ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ثنا، ان واقعات کا سلسلہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہمیں ابو کو بتانا چاہیے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ابو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے کہ صبح کالج میں جانا تھا۔ دوسرے دن ہم نے ابو کو اپنے ساتھ ہونے والے ان تمام واقعات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، یہ جو آپ دونوں خوفناک موویز اور ڈراؤنے قصے کہانیاں پڑھتی ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ مووی دیکھنا چھوڑ دیں اور خوفناک قصے کہانیاں پڑھنا چھوڑ دیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو یقین کریں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ بیٹا میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کچھ باتیں انسان کے لاشعور میں سما جاتی ہیں، پھر وہ خواب میں آ کر انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ جب آپ کو ڈر لگا کرے، اللہ کے کلام کا ذکر کیا کریں، کلام الہی کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے پیپرز ہونے والے ہیں، ان کی تیاری کرو، مجھے اچھا رزلٹ چاہیے۔ جی ابو۔ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ ابو ہماری مشکل کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے بھائی سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی تقریباً ابو والا جواب ہی دیا، یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی پیش آتا ہمیں اکیلے ہی جھیلنا تھا، اس لیے ہم نے آئندہ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ 2-3 دن خیریت سے گزر گئے تو ہم نے بھی سکھ کا سانس لیا، مگر یہ عارضی ثابت ہوا۔ اس رات ہم سو رہے تھے کہ اچانک ہماری آنکھ کانوں کے پاس ہونے والے بےہنگم شور سے کھل گئی۔ کیونکہ گہری نیند سے جاگے تھے اس لیے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر غور کرنے پر پتہ چلا کہ ہمارے آس پاس بہت سارے پرندے اڑ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آواز بہت واضح تھی، مگر وہ پرندے ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، جبکہ ہمارے کان ان کے پروں سے پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے پھٹے جا رہے تھے۔ ہم نے فوراً قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا اور آیت الکرسی کا حصار کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ آوازیں ہم نے سنی تھیں، مگر ہم نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ابو کی طرح ہم بھی اسے اپنا وہم قرار دیتے۔ اگر صبح ہمیں کمرے میں چند پر نہ ملتے، یہ پر ہمارے کمرے میں کیسے آ گئے تھے؟ سوچ سوچ کر ہمارا دماغ شل ہو گیا، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہینا کہنے لگی، ثنا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ابو یا بھائی کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کے ساتھ اس قسم کے کوئی واقعات پیش آئے ہیں، اسی وجہ سے تو انہیں یقین نہیں آتا۔ اگر یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر ان کے ساتھ بھی پیش آئے تو تبھی انہیں یقین بھی آئے گا۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ ہینا نے بے چارگی سے کہا، انتظام، اپنی حفاظت کا خود ہی انتظام کریں گے، وہ اسی طرح کہ ہم ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں گے اور چلتے پھرتے درود و آیات پڑھتے رہیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے سنا ہے کہ باوضو رہنے سے بھی بہت سی بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ہینا نے پرسوچ انداز میں کہا، تمہیں پتا ہے صوبیہ آ رہی ہے؟ ثنا نے باتوں کا رخ بدلا، سچ صوبیہ آ رہی ہے؟ پھر تو بڑا مزہ آئے گا، ہینا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ صوبیہ ان کی ہم عمر تھی اور ان کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ جب یہ تینوں اکٹھی ہوتی تو خوب ہلا گلا کیا کرتی، یہی وجہ تھی کہ دونوں اس کے آنے کا سن کر بہت خوش تھی۔ صوبیہ صالح بھائی کے ساتھ آئی تھی، پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آئی تھی۔ صالح بھائی کو کچھ کام تھا اس لیے شام تک آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ یہ دونوں صوبیہ سے مل کر بہت خوش تھی۔ ان تینوں نے خوب باتیں کی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر یہ تینوں کمرے میں آ گئے۔ ایک بار پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ باتوں کا یہ دریا نہ جانے کب تک چلتا کہ ہینا نے کہا، یار مجھے نیند آ رہی ہے، چلو سوتے ہیں۔ تو وہ دونوں بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دیر تک جاگنے کی وجہ سے ان کی آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ دوسرے آج اتوار تھا اس لیے بھی یہ آج کا دن دیر سے اٹھی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ثنا برتن دھو رہی تھی۔ صوبیہ کہنے لگی، آج کا لنچ میں تیار کروں گی۔ ثنا ہینا نے کہا، ضرور ضرور۔ کام کے دوران صوبیہ کہنے لگی، یار تمہارے کمرے میں رات کو کتنی گھٹن محسوس ہو رہی تھی؟ ہمیں تو کوئی گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی، ثنا نے کہا۔ رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے کمرے میں پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا خواب دیکھ رہی تھی۔ صوبیہ کے کہنے پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں کچھ اشارے کیے۔ پھر ہینا بولی، تمہیں کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی؟ کبھی پرندوں کی آواز لگ رہی تھی؟ ہمیں تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہینا نے جان کو جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ صوبیہ بہت ڈرپوک ہے، اگر انہوں نے اس کی بات کی حمایت کی تو وہ ڈر جائے گی، اس لیے مجبوراً اسے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ صوبیہ نے کہا، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شام کا کیا پروگرام ہے؟ خود ہی بولی،
پہلے پارک چلتے ہیں, پھر واپسی پر آئس کریم کھاتے ہوئے آئیں گے, کیا خیال ہے؟ آئیڈیا برا نہیں ہے. تو ہم تین کے مشترکہ قہقہوں سے کمرہ گونج اٹھا. رات کا کھانا ہم نے باہر ہی کھایا تھا. بھائی ہر اتوار ہمیں اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کروایا کرتے. صالح بھائی آ گئے تھے اسی لیے صوبیہ چلے گی. اس کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا تھا. ایک روز بھائی گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک زخمی چوزا تھا. وہ چوزا ثنا کو دے کر بولے, یہ چوزا بلی کھانے جا رہی تھی, میں نے اسے چھین لیا, تم اس کی دیکھ بھال کرو, ٹھیک ہو جائے گا تو میں اسے کسی کو دے دوں گا. وہ چوزا بہت کیوٹ تھا. ہم نے اسے ایک کارٹن میں رکھا تھا. رات کو ہم اسے ٹرالی کے دراز میں رکھتے. اس طرح اس چوزے کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا. اس کا زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا. ایک رات ہم سوئے ہوئے تھے کہ آج پھر مجھے بلی کا خود پر حملہ کرنے والا خواب نظر آیا. میں بلی سے بچنے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی. اسی جد و جہد کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. کچھ دیر تک میں اسی خواب کے بارے میں سوچتی رہی, پھر سونے کے لیے آنکھ بند کر لی. اچانک مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی. میں نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا تو بلی کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا. میرے ذہن میں فوراً چوزے کا خیال آیا. میں بیڈ سے اتر کر ٹرالی کی دراز کھول کر چیک کرنے لگی تو دیکھا تو اس میں سے چوزا غائب تھا. یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا. یعنی بلی بڑی صفائی سے دراز سے چوزا نکال کر جا رہی تھی. میں کمرے سے نکل کر بلی کے پیچھے بھاگی. وہ ابھی ابو والے پوشن میں تھی. مجھے دیکھا تو لپک کر دیوار پر چڑھ گئی اور برابر والے گھر میں کود گئی. بے بسی سے میری آنکھ میں آنسو آ گئے. مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا. اتنی حفاظت کے باوجود بھی وہ کتنی آسانی سے چوزا لے گئے تھے. میں بھوچل قدموں سے کمرے میں آ گئی. کمرے میں آئے تو مجھے یاد آیا ہم تو کمرہ بند کر کے سوتے تھے. پھر لاکھ ہوا دروازہ کس نے کھولا. ہینا سے پوچھا تو اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا. یہ بات اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ دروازہ کیسے کھلا تھا. صبح جب میں نے چوزے والی بات بھائی کو بتائی تو انہوں نے کہا اس بیچارے کے نصیب میں بلی کے پیٹ میں جانا لکھا تھا, اس لیے بلی اسے لے گئی. رہی دروازے کی بات تو وہ تم بند کرنا بھول گئی ہوگی. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارا گھر ڈبل بنا ہوا تھا. ایک حصے میں ہم رہتے تھے جبکہ دوسرے حصے میں ابو نے بہت سارے پیڑ پودے لگا رکھے تھے اور اسی حصے میں واش روم بھی تھا. ہمارے والے واش روم میں پانی کا کنیکشن خراب ہو جانے کی وجہ سے اس واش روم میں سبھی جایا کرتے کیونکہ گھر میں افراد ہی کتنے تھے. اسی لیے کبھی اسے ٹھیک کرانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی. واش روم کے بالکل سامنے ابو کا کمرہ تھا. دن میں اس حصے کی ہریالی بڑی دل کو بھاتی تھی مگر رات میں یہی ہریالی خوف میں مبتلا کر دیتی. اگرچہ وہاں روشنی کا انتظام کیا گیا تھا مگر جب لائٹ چلی جاتی تو یہی پیڑ پودے کسی آسیب سے کم نہ لگا کرتے. ہمارا جب اس حصے میں جانا ہوتا تو ابو کے کمرے کی وجہ سے حوصلہ رہتا. اکثر ابو اپنے کمرے میں اخبار پڑھتے یا ٹی وی پر نیوز دیکھا کرتے. اکثر اب ایسا ہونے لگا تھا کہ ہم اس حصے میں جاتے تو ابو کمرے میں موجود ہوتے اور اخبار پڑھتے ہوئے ملتے مگر جب ہم واپس اپنے والے حصے میں آتے تو اب باہر سے اندر آ رہے ہوتے. اگر ابو گھر سے باہر تھے تو پھر ان کے کمرے میں وہ کون تھا جو ہم ابھی دیکھ کر آئے تھے. اس بات کے بارے میں جب ہم ابو سے پوچھتے تو وہ کہتے بیٹا آپ کو دھوکہ ہو رہا ہے, میں تو ابھی آپ کے سامنے سے باہر سے آیا ہوں. لیکن ابو کو ہم یہ بات سچ ثابت کرنے سے قاصر تھے. ایسا کئی بار ہوا تھا. اگر ہماری نظروں کا دھوکہ تھا تو 1 بار 2 بار, ہر بات تو انسان کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی. ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. دن بدن ان واقعات کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا تھا. ان حالات میں میری پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی. طبیعت بیزار سی ہونے لگی تھی. میری دوست مجھ سے پوچھتی ثنا کیا بات ہے, تم اتنی خاموش رہنے لگی ہو, کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ, شاید ہم تمہاری مدد کر سکیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس ایگزام کی ٹینشن. تم نے ایگزام کو اتنا سر پر کیوں سوار کر لیا ہے, پہلے بھی تو ہوئے ہیں. یہ ایگزام پر اتنا سٹریس لینے کی کیا ضرورت, اور نہیں تو کیا, زندگی بھی تو ایک امتحان ہے. تو کیا انسان زندگی کی کھٹائیوں سے ڈر کر جینا ہی چھوڑ دے گا. فاریہ نے فلسفہ جھاڑا تھا. اچھا بھائی نہیں لیتی کوئی ٹینشن, خوش. اب چلو سر افضل کی کلاس شروع ہونے والی ہے. چلو سب نے اپنے بیگ سنبھالے اور کلاس کی راہ لے. ہمارے ایگزام میں چند دن باقی تھے. میں اور ہینا اچھے رزلٹ کے لیے خود دل لگا کر پڑھ رہے تھے. اس رات ہینا کو جلدی نیند آ گئی تھی اس لیے وہ جلدی سو گئی. جب میں جاگ رہی تھی پڑھتے پڑھتے مجھ پر بھی نیند غالب آ گئی. میں نہ جانے کب تک یوں ہی سوتی رہی. اگر جھٹکے سے میری آنکھ نہ کھل جاتی تو میں بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم چلی گئی. وہاں سے واپس آ رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ہینا اسٹور روم کا دروازہ کھلے کچھ تلاش کر رہی تھی. میں نے وہیں سے کھڑے کھڑے اسے پوچھا اتنی رات تم یہاں کیا کر رہی ہو. اسے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا, بس اندر گھسی کچھ دیکھ رہی تھی. اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور جیسے ہی اپنے بیڈ کی طرف بڑھی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ ہینا تو بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی. اگر ہینا یہاں تھی تو پھر اسٹور روم میں ہینا کی شکل میں کون تھا. خوف سے میرا برا حال تھا. میں نے جھٹ آیت الکرسی کا حصار اپنے اور ہینا کے گرد کھینچ لیا اور خود کو چادر میں قید کر کے بیٹھ گئی. باقی کی رات بیٹھے بیٹھے ہی گزر گئی. ان واقعات نے میرا چین سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا. ایک روز میں اپنے کمرے میں صفائی کر رہی تھی کہ پھپھو ہمارے گھر آئیں. ابو اور بھائی تو دکان پر گئے ہوئے تھے. پھپھو نے بتایا کہ وہ صالح بھائی کی شادی کر رہی ہیں. اس سلسلے میں ابو سے ملنا چاہ رہی ہوں. ابو سے ملنے کے بعد جاتے ہوئے وہ کہہ کر گئی تھی کہ تم دونوں نے 1 ہفتے پہلے ہی آنا ہے. صوبیہ بہت یاد کر رہی ہے کیونکہ ہمارے ایگزام ہو چکے تھے اور ہم اب فارغ تھے, اس لیے ہمیں 1 ہفتے پہلے جانے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا.
صالح بھائی کی شادی میں جس نے بھی ثنا کو دیکھا تو یہی کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کتنی صحت مند تھی، یہ کیا بیمار رہنے لگی ہے۔ پھپھو کی نند نے کہا اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، ڈاکٹری علاج بھی کروا کر دیکھ لیا ہے، تو میری ماں نے اسے کسی عامل کو ہی دکھا دے۔ آج کل جعلی عامل ہی ہے، ایسا پیسے بنانے کے لیے الٹے سیدھے عمل بتایا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ثنا کو ایک جگہ کر لے کر گئے تھے مگر وہاں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پھر ڈاکٹر کے سوا کسی کو نہ دکھایا۔ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر ایک سید صاحب ہیں جو کافی مشہور ہیں، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں، اگر چاہو تو ان سے رابطہ کر کے دیکھ لو۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں وہ یقیناً کوئی درست حل بتائیں گے۔ شادی سے فارغ ہو جاؤں تو بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں، پھپھو نے کہا۔ امی اب یہاں بیٹھی ہیں، سب آپ کو اسٹیج پر بلا رہے ہیں، پھپھو آپ بھی چلیں، شوبیہ نے دونوں خواتین سے کہا۔ ارے بیٹا میں کہاں یہ تصویریں مووی بناتی ہوں، اپنی امی کو لے کر جاؤ، اسے تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے۔ پھپھو کی اسے مزاج آ گیا، بس رہنے دو، بچوں کا شوق ہے، میں تو ان بچوں کا دل رکھنے کے لیے بنا لیتی ہوں۔ ارے بھائی میں تو مذاق کر رہی ہوں، شوبیہ بیٹا جاؤ اپنی امی کو لے کر جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ جی پھپھو، اور دونوں اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ پھپھو نے ہمیں اپنے گھر کھیر کی رسم میں بلایا تھا، وہیں انہوں نے ابو سے سید صاحب سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے پہلے بھی ثنا کو ایک جگہ دکھایا تھا مگر وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ضروری تو نہیں کہ وہاں فائدہ نہیں ہوا اور کہیں بھی نہیں ہوگا، سینکڑوں لوگ جا رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے تو جا رہے ہیں، ورنہ کسی کے پاس اتنی فرصت کہاں کہ وقت اور پیسہ برباد کر دے۔ لگتا ہے امی آج تو ماموں کو راضی کر کے ہی دم لیں گے۔ شوبیہ نے ہینا کے کان میں کہا۔ جی بھائی آپ کہیں تو میں راشدہ سے بات کروں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ثنا تمہاری بیٹی کی طرح ہے، تم جو چاہے کرو۔ اور پھپھو ثنا اور ابو کے ساتھ عامل کے پاس پہنچ گئی۔ سید صاحب نے ثنا کو دیکھا، پھر کچھ دیر تک منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، پھر کہنے لگے اس بچے پر کالا علم کروایا گیا ہے، اس کے عمل کی کاٹ ہو جائے گی، آپ یہ چیزیں لا دیں، باقی کا کام ہم خود کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ گھر سے باہر جو کیاریاں بنائی ہیں ان کی تمام مٹی پودوں سمیت کہیں دور ویرانے میں ڈلوا دیں، اتنی مٹی نکالیں کہ زمین میں گڑھے بن جائیں، پھر وہیں نئی مٹی ڈال کر پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کی جگہ بھی اچھی طرح صفائی کروائی جائے۔ سید صاحب کی ہدایت کے مطابق صفائی کرواتے گئے۔ پھر انہوں نے دم کیا ہوا پانی ساتھ ہی کچھ کیلیں دی اور کہا کہ یہ پانی گھر کی تمام دیواروں پر چھڑکتے اور کیلیں گھر کے کونوں میں لگا۔ ساتھ ہی ثنا کو گلے میں پہننے کے لیے تعویذ دیا اور دم کیا ہوا پانی دیا اور کچھ دنوں بعد آنے کو کہا۔ سید صاحب کے کیے گئے علاج کے بدولت ثنا بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بھائی کے بے حد اصرار پر انہوں نے بتایا کہ یہ عمل ان کے جاننے والوں نے کروایا ہے اور وہ کون ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ اس بچے کی شادی کر دیں تاکہ آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیں۔ گھر آ کر بھائی نے ابو سے کہا، ابو مجھے لگتا ہے کہ یہ گھٹیا کام ایاز خان کا ہو سکتا ہے۔ بھائی کو جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ ابو آپ کو یاد ہے 8 سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ثنا کا رشتہ مانگا تھا، آپ نے یہ کہہ کر رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ثنا پڑھ رہی ہے، جبکہ انکار آپ نے ان کے بیٹے کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ نہیں بیٹا تم غلط سوچ رہے ہو، ایک انکار پر کوئی ایسی نیچ حرکت کیسے کر سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو ایسا ہی ہے۔ ہینا جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی سن رہی تھی درمیان میں بولی۔ ثنا کے منع کرنے کے باوجود ہینا نے کہا، ابو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم میٹرک کے پیپر دے رہے تھے تو انکل ایاز کے بیٹے دلدار ہمارا پیچھا کیا کرتا، وہ اکثر ہم سے فری ہونے کی کوشش کرتا رہتا مگر ہم نے اس کی کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ کالج جوائن کیا تو وہ تب بھی اکثر کالج آ کر ہمیں ستایا کرتا۔ اسی طرح ایک روز بےہودہ قسم کے جملے کستا وہ ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ اس نے ثنا کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ ثنا کو اس کی یہ بات بے حد ناگوار گزری، اس نے اپنا دوپٹہ کھینچا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ثنا کو دیکھنے لگا، اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے ثنا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، دلدار کی کسی بات پر انکار کرنے والا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں تیرا وہ حال کر دوں گا کہ دنیا دیکھے گی، آج سے تیرے برے دن شروع۔ یہ کہہ کر وہ غیظ و غضب میں بھرا واپس چلا گیا اور اس دن کے بعد سے پھر دوبارہ نظر نہیں آیا۔ تو ہم نے بھی سکھ کا سانس لیا، اتنا کچھ ہو گیا اور تم لوگوں نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں اس کی جان نکال دیتا، بھائی نے غصے سے کہا۔ بھائی اسی لیے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ آپ غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ختم کرو اس قصے کو۔ میں آج ہی رفیق سے بات کرتا ہوں کہ ان کا کیا ارادہ ہے ثنا کے بارے میں۔ یہ کہہ کر ابو کمرے سے باہر چلے گئے۔ بعد کے معاملات انتہائی تیزی کے ساتھ انجام پا گئے اور ثنا کی شادی خالہ کے بیٹے کے ساتھ بخیر و عافیت ہو گئی۔ ثنا کی شادی کے بعد میں اکیلی رہ گئی مگر اب مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا کرتا۔ ہر طرح کی بلاؤں سے حفاظت کا تعویذ جو میرے گلے میں تھا، جو کہ سید صاحب نے دیا۔ آج ہم سخی حسن کے علاقے میں بنے خوبصورت سے گھر میں رہ رہی ہیں۔ پہلے والا گھر ابو نے فروخت کر دیا ہے، بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے، کچھ دنوں بعد میری بھی شادی ہونے والی ہے۔ میں اور ثنا جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان واقعات کو یاد کیا کرتے ہیں۔